بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑی پرانی یادیں تازہ ہوئیں۔ حکیم محمد رمضان اور سرفراز احمد کے درمیان جو گفتگو ہوئی مختلف اوقات میں ٹیلی فون کے اوپر، اس کو انہوں نے اکٹھا کیا تھا، ایک پورا بیانیہ سامنے آیا۔ تقریباً 1.25 گھنٹے کی وہ گفتگو ہے۔ یہ گفتگو سن کے عقل حیران ہے کہ انسان جب منافقت پر اتر آئے، دوغلا پن دکھانا شروع کر دے، تو پھر اس کے بعد کس طرح اندر سے جڑیں کھوکھلی کرنے کا جو انداز اختیار کیا گیا۔ اور دونوں ذمہ دار تھے، ایک پنجاب کا امیر تھا حکیم رمضان، اور دوسرے مرکزی شورا کے رکن تھے سرفراز احمد، اور ہر جمعرات کی وہاں میٹنگ کی کارروائی کے اوپر دونوں آپس میں تبصرے کرتے ہیں اور کہہ لگاتے ہیں، اور اپنی کارروائیوں کے بارے میں بار بار دوسرے کو کہتے ہیں کہ دیکھنا کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہت ہی قدرت والا ہے، مالک نے انہی کے ہاتھوں سے وہ کیسٹ ریلیز کروا دی، اور لوگوں کو ان دونوں کے حالات معلوم ہوئے، اور ان کے یہ مکروہ چہرے لوگوں کے سامنے آئے کہ دیکھو یہ ہے وہ جن کے اوپر اعتماد کیا ہوا ہے۔ بہرحال بڑی تفصیلی گفتگو ہے اس کے اندر، اور ان لوگوں کی بے بسی بھی، خاص کر گنبد کے معاملے میں بار بار سرفراز کہہ رہے ہیں کہ وہ جالیوں کے اوپر جو گنبد لگایا گیا تھا، بنا تھا، جو شمیم صاحب نے بنوایا تھا، تو اب اس کی یہ صورتحال سامنے آئی ہے، تو کیا ہم وہ جالیاں کٹوائیں یا نہ کٹائیں؟ بار بار مشورہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ گنبد توڑیں یا نہ توڑیں۔ تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا صبر کرو 1-2 دن، تو کہتے ہیں صبر کیسے کریں؟ ارشد کرملائی تو ہر طرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ گنبد کے پجاری بن گئے ہیں اور گنبد کے سامنے نماز پڑھتے، تو ہم اس کا کیا جواب دیں؟ تو اس طریقے سے بار بار ان کی بے بسی کے اوپر بھی ہنسی آتی ہے کہ اتنے سینئر ساتھی ہو کے یہ جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ واقعی جواب نہیں تھا ان کے پاس، حالانکہ بڑی سادہ سی بات تھی۔ جیسے ہی ان کے سامنے یہ بات آئی کہ جس نے وہ جالیاں بنوائی ہیں وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس وقت گنبد ان کے ذہن میں تھا، تو اس کے بعد ان کو کاٹ دینا چاہیے تھا، بلکہ ان کے پاس ایک مضبوط موقف آ جاتا کہ دیکھو جو گنبد تم نے بنوایا تھا ہم نے اس کو توڑا ہے، تو یہ پوائنٹ ان کے حق میں جاتا، لیکن انہوں نے آپس میں پیچا ڈالے رکھا۔ تو یہ ساری باتیں سامنے آئیں، اور یہ کہ 1.25 گھنٹے کی گفتگو کے اندر کوئی عقیدے کی بات نہیں تھی، لہٰذا ان کا علیحدہ ہونا یہ کوئی جواز نہیں رکھتا تھا۔ اگر ان کو شورا سے علیحدہ کیا گیا تھا، وہ جو 30 لوگوں نے دستخط کیے تھے ذمہ داران نے، وہ یہی تھا کہ ان کو تھوڑا سا شورا سے علیحدہ کر دیا جائے تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو۔ تو اس کو سرفراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس خط کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے ہم تو ساتھی ہی نہیں رہے، تو دیکھیے کہاں کی بات کہاں لے جاتے تھے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ پھر آخر میں حکیم رمضان صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کفر کا فتویٰ تو تم لوگوں نے ہی پہلے لگایا ہے جماعت کے اوپر، پھر جماعت نے کہا ہے کہ یہ مرتد ہوئے ہیں، یعنی وہ تم نے ان کے اوپر مرتد کا فتویٰ لگایا، انہوں نے تمہارے اوپر لگایا، تو یہ سارا کھیل ہے۔ تو اب یہ دوبارہ جب یہ پورا بیان سنا ہے تو اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ میں لگا ہوا تھا، ایک بیک گراؤنڈ جس کے اوپر یہ پورا مضمون ریکارڈ ہوا ہے کہ انسان کی بربادی اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اپنے مخالفت کریں اور پیٹھ کے پیچھے خنجر گھونپیں، اور اوپر اس کا ایک خاکہ سا بنا ہوا ہے۔ تو اس کے اوپر اعتراض کیا گیا کہ دیکھو یہ تصویریں بنی ہوئی ہیں اور تصویر کی حرمت آئی ہے اور یہ ہوا ہے۔ تو اس کے اوپر ہمارے عبداللطیف حسن صاحب نے ان لوگوں سے ایک سوال کیا ہے، کیونکہ اس مسئلے کے اندر بھی معراج الدین نے اور کمال خان نے بالکل وہی کردار ادا کیا ہے جو سرفراز اور حکیم رمضان نے کیا تھا، بالکل وہی انداز ہے جس طرح یہ استعمال کرتے ہیں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو، کہ پھر ڈاکٹر صاحب نے کیوں نہیں وہ ویڈیوز بنائی دی، بالکل وہاں سرفراز وہی کہہ رہے ہیں، تو پھر ڈاکٹر صاحب نے وہاں کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، جی ڈاکٹر صاحب تو وہاں تھے، اس کا مطلب وہ نہیں جانتے تھے، اس طرح مطلب وہ نہیں جانتے تھے، بالکل وہی انداز ان کا ہے۔ تو ان کے اوپر لطیف حسن صاحب نے ایک سوال نامہ ان کے سامنے رکھا ہے، اب دیکھیے اس کا یہ کیا جواب دیتے ہیں، وہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ جو اپنی جیبوں کے اندر تم نے نوٹ رکھے ہوئے ہیں
اور جب نوٹ تمہیں ملیں تو جزاک اللہ کہہ کے قبول کرتے ہو، تو ان تصویر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر شناختی کارڈ کے اوپر جو تمہاری تصویر ہے، پھر پاسپورٹ کے اوپر تمہاری جو تصویر ہے، ڈرائیونگ لائسنس کے اوپر تمہاری تصویر ہے، ملازمت کے کارڈ کی تصویر، سفر کے دوران ایئرپورٹ کے اوپر تمہاری تصویر لی جاتی ہے، ریلوے اسٹیشن پر، بسوں میں، میٹرو بس میں، اسپیڈو بس میں، گرین بس میں، پنک بس میں، اورنج ٹرین میں، سڑکوں پر سیف سٹی کیمرے جو لگے ہوئے ہیں اس میں تمہاری تصویر بنتی ہے، حتیٰ کہ ان کی مساجد میں بھی ویڈیوز لگے ہوئے ہیں، وہاں فیصل پارک کی مسجد کے اندر، پھر ان کے دفاتر کے اندر ویڈیوز لگے ہوئے ہیں، کیمرہ وہ نشاندہی کرنے والے، تعلیم کی بنائی ہوئی، یہ تعلیم کے لیے جو بنائی گئی ہے یہ جانداروں کی تصویر کتابوں کے اوپر ہوتی ہے، اور ویڈیوز ہوتے ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں تعلیم دینے کے لیے۔ ان کے متعلق کیا فرماتے ہیں مفتیان اکرام صاحب، یعنی یہ سارے مفتی ہیں، اس انداز سے ان مفتیوں سے یہ سوال کیے گئے ہیں۔ مزید یہ کہ اسٹوڈنٹس کے امتحانات کے لیے کھنچوائی گئی تصاویر کے متعلق کیا حکم ہے حضرت جی؟ کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں سائل عبداللطیف حسن لاہور۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، ذرا سا دماغ سے کام لو تو سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اب حیرانگی ہوتی ہے، اتنے سینئر لوگ تھے، ذرا سا انہوں نے نہیں سوچا، صرف اپنی آپ کو منوانے کے لیے انہوں نے جہاں جماعت کا بڑا غرق کیا، وہاں اپنے آپ کو بھی انہوں نے گناہ گار کیا۔ اور واقعی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو اپنوں سے غداری کرتا ہے اور بے وفائی کرتا ہے اس کو پھر ذلت و خواری ہی ہوتی ہے۔ تو یہ جماعت کے اندر بھی، اور اسلام کو ہمیشہ اندر سے مار پڑی ہے، تو یہ اندر سے لوگوں نے اس طریقے سے انداز اختیار کر کے جماعت کو توڑا، اور پھر یہ اندر والے ہی جو پہلے تعریفیں کیا کرتے تھے، منہ نہیں تھکتے تھے ان کے ویڈیوز کو استعمال کے لیے بھی، اور ہر معاملے میں اب جب انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم ارشد کرملائی کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں، تو اس کے بعد یہ بہانہ بنایا انہوں نے، جس طرح سرفراز لوگوں کے بارے میں آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جماعت کے ساتھ نہیں چل سکتے، جو پہلے سے ارادہ کر لے ہم نہیں چل سکتے ہیں تو وہ کس طرح دلائل کو مانیں گے؟ اسی طریقے سے معراج الدین نے جب فیصلہ کر لیا کہ ہم ارشد کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں، کیونکہ ایک خبر سی مشہور ہو گئی تھی، لوگوں یہ محسوس کر رہے تھے کہ بحرین میں بیٹھے ہوئے ارشد کرملائی اس نظم کو چلا رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ اس چیز کو پرسنل نہ لیتے، بھئی ہمارا جو بھی ساتھی کوشش کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اس کا ساتھ دو، اور یہ ایک ٹیم ورک ہے، کوئی انفرادی بات تو نہیں ہے۔ لیکن اس چیز کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے پوری اپنے سسٹم کو اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا، بالکل اسی طرح جس طرح کمال خان کہتے تھے کہ یہ محمد حنیف کے لوگ جو ہیں وہ ویڈیو کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو اب ان کو کیا جواب دیں؟ جن کے پاس جواب ہی نہیں ہوتا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دینا چاہیے کہ ویڈیو کا استعمال، ٹی وی کا استعمال اگر اس میں فحاشی نہ ہو، ایمان اور اسلام کے لیے اس کا استعمال بالکل جائز ہے اور تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ یہ فتویٰ ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اگر ذرا بھی ان کے دل میں ڈاکٹر صاحب کا کوئی احترام ہوتا، ان کو عالم دین مانتے، تو یقین کیجئے کبھی بھی یہ انداز اختیار نہ کرتے۔ معراج الدین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب کی تحقیق وہاں تک پہنچی تھی، میری تحقیق یہاں تک پہنچی ہے، اور آج بھی اگر ڈاکٹر صاحب آ جائیں تو ہم ان کو قائل کر لیں گے۔ قاری خلیل الرحمن کہتا ہے کہ اگر آج ڈاکٹر صاحب آ جائیں تو ہم ان کو قائل کر لیں گے۔ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا، یہ سجدہ شکر نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ ایبٹ آباد کا ایک پچونگڑا کہتا ہے آج اگر ڈاکٹر صاحب آ جائیں تو ہم ان کو قائل کر لیں گے کہ احمد بن حنبل پر جو فتویٰ لگا تھا وہ غلط لگا تھا۔ ان سب نے، یقین کیجئے ان سارے جاہلوں نے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، اس وجہ سے انہوں نے مار کھائی ہے۔ بہرحال ان سب کی، ان مفتیان کی کوئی ویلیو نہیں ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کے مقابلے میں، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں کا جو موقف ہے وہ بالکل درست ہے۔ جماعت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اگرچہ تعداد ہماری کم رہے گی، یہ کوئی بات نہیں، اللہ تعداد کے اوپر فیصلے نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو خلوص دیکھتا ہے کہ خلوص کس کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو ہمارا ساتھی بنائے گا، اور اس طرح کے جو کم ظرف قسم کے لوگ ہیں، تھوڑ دلے ہیں، بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور ہی رکھے تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ الحمدللہ جماعت اپنے پورے موقعوں کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور اب تو سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے، اس کے اندر ہمارے آڈیوز، ویڈیو ہر جگہ جا رہے ہیں، پوری دنیا میں الحمدللہ یہ آواز پہنچ رہی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو استقامت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ مزید مخلص لوگوں کو ہمارا ساتھی بنائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔